رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری پریزنٹیشنز چل رہی تھی 4 کمپارٹمنٹس کی۔ آج اس کمپارٹمنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ الحکمہ، اور آج کی میٹنگ کا ٹاپک ہے حکمہ اینڈ اٹس اسکوپ، جسے پریزنٹ کریں گی عابدہ شیخ جو کہ انڈین کمیونٹی سے ہے۔ جی عابدہ، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام عابدہ شیخ ہے اینڈ میں گروپ 1 IMS انڈیا سے ہوں، اور ہمارے کیپٹن زبیر خان ہیں۔ So, mashallah, we have already seen amazing presentations. I would just make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala that this platform of IMS becomes a reliable and accurate provider of solutions to every problem of humanity in the light of Quran and Hadith. Ameen. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ جی، ٹیبل آف کنٹینٹ میں ہے ڈیفینیشن آف الحکمہ، ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف حکمہ اینڈ وزڈم آف آل پروفیٹس علیہ السلام، وزڈم آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریلیٹنگ دا کیپیٹلز، کنکلوژن۔ نیکسٹ سلائڈ۔ جی، سو وی ول کنٹینیو آور جرنی بائی ڈیپننگ آور انڈرسٹینڈنگ آف دا فورتھ کمپارٹمنٹ دیٹ از الحکمہ۔ سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں هو الذی بعث امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات، وہ تزکیہ کرتا ہے ان کی اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ This ayah highlights the value of wisdom and knowledge in Islam, emphasizing that true goodness and benefit come from Allah's gift of wisdom. Hikmah, next slide. جی ہاں، ڈیفینیشن آف حکمہ یہ ہے کہ حکمہ از ڈیرائیوڈ فرام دا عربک روٹ ورڈ ہا کاف میم وچ مینس ٹو بی وائز اور جج ان دا موسٹ بیسک سینس۔ حکمہ ریفرز ٹو وزڈم، انٹیلیجنس اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ حکم کہتے ہیں عربک زبان میں کسی چیز کا پختہ ہو جانا، اس کے لیے بہترین لفظ ہے استحکام، یعنی ملک مستحکم ہے، مینس اپنے خلاف کسی بھی حملے کو جھیل سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ دیٹ مینس انسان کی عقل اور شعور کی پختگی کا نام حکمت ہے۔ دیر آر 2 ٹائپس آف حکمہ، حکمت اصولی اینڈ حکمت ایمانی۔ ایمان کی میٹا فزکس یعنی فلاسفی، فنڈامنٹل کوشچنس، ایمان کا ورلڈ ویو لائک کلچر، ریلیجن، پرسنل ایکسپیرئنس، لیکن اس کی گہرائی میں اتر کر اس کے اجزاء کا باہمی ربط کو سمجھنا، یہ جاننا کہ ایمان باللہ خالصتاً صرف فطرہ پر مبنی شے ہے۔ ایمان باللہ آخرہ فطرہ کے ساتھ یعنی منطق یعنی لاجک بھی لاتی ہے۔ قرآن میں بھی عقلی اور حکیمانہ نظام کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہا مولانا رومی نے جیسے کہ چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ ہم بہکن، جسے اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن یہ ہے، یو ہیو اسٹڈیڈ سو مینی بکس دا گریک فلاسفی، ناؤ ٹرن ٹو اینڈ ریفلیکٹ اپان دا ڈیوائن وزڈم آف دا قرآن۔ قرآن کو حکمت کا ذریعہ بنا کر حکمت ایمانی، حکمت تشریحی مطلب اس کا مینس حکمت احکام، یہ چیزیں کیوں فرض کی گئی ہیں، آخر اللہ کا جو اصول ہے وہ کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعل الحکیم لا یخلق عن الحکمہ، یعنی کسی عظیم ہستی کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکمت کو سمجھیں گے تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ویسے ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ کو ماننا ہوگا، کیونکہ ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، جیسے اگر حکمت کو سمجھیں گے تو قبول کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں جیسے نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا بالاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے۔
یہ دیر از اے بک حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ عدلی جیسے امام الہند ان کی انسائکلوپیڈیا میں بہت ڈیٹیلز بتایا گیا ہے. ابھی اس حکمت احکام کو جمع کر کے پھر نظام بنتے ہیں. یہ سیاسی نظام، یہ معاشی نظام، یہ معاشرتی نظام. ورنہ نظام تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا. جیسے احکام ہیں صرف جیسے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سے پھر ہم بنائیں گے ہمارا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام. یہ بنتا ہے گویا کہ لا اینڈ سوشل سائنسز. ان دونوں کا مبنا ہے وہ حکمت تفصیلی، اور ایمان اس کا فلسفہ، حکمت اصول یا حکمت ایمانی. نیکسٹ سلائڈ. ہاں، ڈیفینیشن آف ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف حکمہ. جیسے اسپریچول وزڈم میں روحانی حکمت کا مطلب ایسی دانائی، فہم اور بصیرت جو انسان کی روح، دل اور باطن کو اصلاح سے تعلق رکھتی ہو، اور جو انسان کو اللہ کی معرفت، قرب اور اطمینان قلب اطمینان قلب کی طرف لے جاتی ہو. یہ حکمت عام دنیاوی عقل یا ظاہری ذہانت سے مختلف ہوتی ہے. جیسے کہ یہ ایک باطنی فہم ہو جو دل میں اترتا ہے اور انسان کے ایمان، نیت، توکل اور تزکیہ نفس کو بہتر کرتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باطنی یقین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا کر آئے تھے تو کفار مکہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو اور ایک ہی رات میں گئے اور واپس بھی آ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر وہ سچ ہے. میں تو اس سے کہیں زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے. یہ صرف ظاہری بات پر ایمان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک باطنی اعتماد اور دل کی روشنی تھی جو عقل سے آگے کی بات ہے. جیسے ابوبکر صدیق ایک یہ بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر تیار کر کے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو اس وقت بھی اصحاب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ لشکر بھیجنے کا صحیح وقت نہیں ہے کیونکہ مدینہ خود خطرے میں ہے. تو اصحاب یہ مشورہ دے رہے تھے. تو ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا اس وقت؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مدینے کے در و دیوار کو درندے گھیر لیں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لشکر کو روانہ کر کے عرب قبائل پر واضح کر دیا کہ ابھی اسلام زندہ ہے اور قیادت کمزور نہیں ہوئی. یہ ہے اسپریچول وزڈم، یعنی باطنی جو ایک بصیرت ہوتی ہے وہ حکمت کی. اور جو مورل وزڈم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دور کا ایک قصہ مشہور ہے جو ابن کثیر میں بھی روایت ہو گئے ہیں. تو ایک شخص سے غلطی سے قتل ہو گیا تو قصاص کا بدلے کا مطلب سزا کا اس کو سزا دینے کا حکم فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے. تو قاتل نے بتایا کہ حکم دیا گیا کہ قاتل کو قتل کیا جائے. قاتل نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دو کیونکہ میں اپنے بھائیوں کے یتیم بچوں کی امانت واپس کر کے واپس آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ضامن ہے کہ تم واپس آؤ گے؟ مجرم نے چاروں طرف دیکھا، اچانک ایک صحابی پر نظر پڑی اور کہا یہ صحابی میرے ضامن بن جائیں گے. صحابی نے کسی طرح کی بھی تصدیق کے بغیر کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہ آئے تو میں قتل ہو جاؤں گا. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. 3 دن کی مہلت دی گئی. منظر یہ تھا کہ مجمع جمع ہو گیا. تیسرا دن مقرر ہوا، وقت پر مجرم نہیں آیا. لوگ بے چین ہو رہے تھے کہ لوگ افسردہ ہو گئے، اب کیا ہونے والا ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں، ان کو کیسے قتل کیا جائے گا. صحابی نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قتل کرنے کا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ ایک جج ایز اے بادشاہ ان کو فیصلہ لینا ہی تھا. تو ماحول بڑا سنجیدہ ہو گیا. بالکل آخری لمحے میں وہ قاتل دوڑتا ہوا آ گیا. سارا مجمع حیران ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجرم سے تم واپس کیوں آئے؟ تم بھاگ بھی سکتے تھے. مجرم نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں جھوٹا نہیں بننا چاہتا. اگر میں نہیں آتا تو میری جگہ پر میرا ضامن قتل ہو جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ تم ضامن کیوں بن گئے؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے امیر المومنین جس وقت مجرم نے مجھے
ضامن بنایا تو ان کی آنکھیں میری مدد طلب کر رہی تھیں. مجھے آخرت کا دن یاد آ گیا کہ اگر میں بھی اس دن میری بھی آنکھیں مدد کے لیے طلب کر رہی ہوں گی میرے رب کے سامنے، تو اس دن میرا کیا بنے گا. یہ سوچ کے میں نے انہیں ضامن بننے کا فیصلہ کیا. تو مقتول کے ورثہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے قاتل کو معاف کر دیا اور قصاص سے دستبردار ہو گئے. تو یعنی یہ ایک مورل وزڈم میں بھی ایسے کئی قصے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جو پریکٹیکل وزڈم میں عملی حکمت، یعنی اس میں سن 8 ہجری میں مقام موتا اردن کی علاقے میں رومی کا لشکر کثیر تعداد میں تھا. لشکر اسلام کی تعداد ان سے بہت کم تھی. سپہ سالار زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اینڈ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ترتیب بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کے بعد ایک کی ترتیب. جب تینوں شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی. رومی اور غسانی یعنی بنو غسان بائزنٹین ایسٹرن رومن امپائر تھا نا، ان کا سامنا تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت اسلامی لشکر کی فوجی ترتیب بدلی، جیسے کہ دائیں دستے کو بائیں کر دیا اور بائیں دستے کو دائیں کر دیا، آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے کیا. مقصد یہ تھا کہ دشمن کو یہ تاثر جائے کہ نئی فوج یا نئی مدد آ گئی ہے. رومیوں نے یہی سمجھا کہ مسلمانوں کی کوئی ایکسٹرا آرمی، کوئی ایکسٹرا مدد مدینے سے آ گئی ہے اور ان کے حوصلے کمزور پڑ گئے. وہ جنگ جاری رکھنے سے گھبرا رہے تھے. خالد بن ولید نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ جاری رکھا اور اسی دوران لشکر کو منظم طور پر میدان سے نکالا. ان کو اسی جنگ میں ان کو سیف اللہ لقب سے نوازا گیا. لیکن یہ پریکٹیکل وزڈم جیسے کر کے دکھایا انہوں نے الحمدللہ. تو اس طرح سے حکمت کے واقعات صحابہ سے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے انبیاء، سارے انبیاء سے ہمیں حکمت کے تعلیمات ملتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. ہاں، پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی حکمت کے بارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب کو پہچاننے کا انداز نہایت ہی فطری اور عقلی اور روحانی تھا. آپ نے اللہ کی معرفت تک پہنچنے کے لیے اپنی عقل، فطرت اور مشاہدے کا استعمال کیا. قرآن مجید میں جیسے خاص طور پر سورہ انعام میں 76 to 79 میں اس سفر معرفت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے سب سے پہلے اپنے ارد گرد موجود چیزوں کا مشاہدہ کیا. جیسے قوم کو سورج اور چاند، ستاروں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہوں نے خود غور و فکر کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. پھر جب رات نے ان پر اندھیرا کیا تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چاند اور سورج کے بارے میں بھی غور و فکر کیا، یہاں تک کہ رب کی تلاش میں یہ نتیجہ نکالا. انہوں نے پھر اس طرح انہیں اپنا ایک پختہ عقلی ایک نتیجہ نکالا کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی فطرت بالکل صاف تھی اور عقل سلیم پر مبنی تھی، نہ شرک کی آلودگی تھی نہ دنیا کی محبت. اس لیے اللہ نے انہیں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جیسے جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو سلامتی دل لے کر. تو اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ بھی کیا انہوں نے اس فلسفے کے بارے میں حکمت کے ذریعے سے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات میں قال اتعبدون ما تنحتون. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا بارہ ہم جانتے ہیں. ایک تو انہیں بھائیوں کو معاف کرنا جو انہیں بچپن میں کنویں میں ڈالے تھے، اور اس کے نتیجے میں کتنے سال انہوں نے جیل میں گزارے، مطلب مصر کے بازار میں ان کی بولی ہوئی، خریداری ہوئی. پھر کتنے سال انہیں جیسے جیل میں ڈالا گیا، پھر بعد میں زلیخا، مطلب ایک لمبا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں. ان کی خاص ایک حکمت کا مظاہرہ یہاں ہوتا ہے کہ سب سے نمایاں طور پر اس وقت سامنے آیا جب مصر ایجپٹ کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی گئی. تو اس کا ذکر سورہ یوسف میں بھی ہے کہ 43 to 49 میں. جیسے بادشاہ کو خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس طرح کی کہ
کی اور عملی پلاننگ بھی یہ کیا کہ 7 سال خوشحال فراوانی کے رہیں گے. جیسے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تزرعون 7 سنین دابہ، تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے. اور دوسرا گندم ذخیرہ کرنے کا منصوبہ، جیسے فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون. تو جو کچھ تم فصل کاٹو گے اس کو خوشوں میں رہنے دو سوائے تھوڑے سے جو تم کھاؤ. انہیں گندم خوشوں میں محفوظ رکھنے کے مشورہ اس لیے دیا گیا تاکہ وہ لمبے عرصے تک خراب نہ ہو. تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی پھر ان کے بعد 7 سال کی سخت قحط آئے گی، جیسے کہ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شدادا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اتنا بڑا پرابلم سالو کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت صرف ان کے معجزات تک محدود نہیں تھی. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں حکمت عطا کی، سورہ آل عمران میں. یہاں حکمت سے مراد علم، بصیرت، فہم و فراست، دعوتی حکمت، عقلی بصیرت اور نصیحت آمیز گفتگو عطا فرمایا تھا. جیسے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ آل عمران میں ہے 48 آیت. یہاں حکمت کو کتاب، تورات اور انجیل سے الگ ذکر کیا گیا ہے. مطلب اس کی کیا وجہ تھی؟ جو اس بات پر دلیل ہے کہ انہیں کچھ خاص بصیرت اور فہم عطا کی گئی تھی. ان کا دعوت کا انداز محبت، رحم اور نرمی پر مبنی تھا. وہ اکثر مثالیں یعنی تمثیل کے ذریعے سے بات سمجھایا کرتے تھے. جیسے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے. یہ جملہ حکمت اور نفسیاتی یعنی بصیرت سے لبریز تھا، اور روحانیت اور دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم لوگوں کو توکل، زہد اور قناعت کی طرف تعلیم بھی دیتے تھے. جیسے اے بنی اسرائیل، خزانے زمین پر نہ جمع کرو بلکہ آسمانوں پر جمع کرو، نہ وہاں زنگ لگنے کا ڈر ہے نہ چوری کا. یہ بات نہ صرف زہد کی تعلیم دیتی ہے بلکہ اصل اطمینان قلب کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء جیسے احبار کی منافقت کو بھی پردہ اٹھایا. ان پہ سے جو انہوں نے کتاب میں تحریف کی سالوں اپنے ہاتھ مطلب قلم چلائے تھے انہوں نے، مگر ان پر زبانی یا جھگڑا نہیں کیا بلکہ علامتی زبان میں ان کو آئینہ دکھایا. تم ایسے ہو جیسے خبریں باہر سے چونے سے زیادہ سفید مگر اندر سے ہڈیوں سے بھری ہوئی. یہ انداز ان کی حکمت، بصیرت اور جرات کا مظاہرہ کرتی ہیں. مگر وہ جس طرح سے ان کا حکمت کا اس طرح سے مطلب ظاہر ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے تو انگنت واقعات ہم دیکھتے ہیں. جیسے وزڈم ان دعویٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بدو کا واقعہ جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ انہیں نہ ڈانٹے اور اس پیشاب پہ پانی بہا دیں. تو اس طرح سے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. اور یہ ایک یہودی قبیلہ جب مسجد نبوی میں ٹہرنے آیا تو انہیں رکنے دیا اور انہیں پوری اجازت دی کہ اپنی طریقے سے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. جیسے گریجولی لا امپلیمنٹ کیا. نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، انہیں پوری طرح سے حفاظت دینے کی اور ان کے مذہب پر پریکٹس کرنے کی پوری آزادی دی. بدلے میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ فکس کیا گیا جسے جزیہ کا نام دیتے ہیں نا. تو اس طرح سے پھر انڈرسٹینڈنگ پیپل سرکمسٹانسز، جیسے جس لیول کا آدمی ہوتا تھا اس لیول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. The man who asked about adultery, he calmly addressed the man's question. He clearly explained the prohibition of adultery. He approached to guiding the man towards righteousness with hikmah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں سارے نیکی کروں گا بٹ مجھ سے زنا نہیں چھوڑتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دیتے ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار اسے فرماتے ہیں تو وہ شخص بار بار پوچھے ہی چلا جاتا ہے تو یا رسول اللہ مجھے صرف اس گناہ کی اجازت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حکیمانہ طور پر اس کو سمجھاتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں، بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟
وہ شخص کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں میں نہیں پسند کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تو وہ شخص سمجھ جاتا ہے اس گناہ کی ڈیپتھ کو، اور پھر اس طرح سے وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے مجھ سے صرف ایک جملے میں بتا دیں کہ میں کیسے اسلام پریکٹس کروں، میں ہر گناہ نہیں چھوڑ سکتا، صرف یہ گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ مت بولنا۔ وہ شخص ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگتے ہیں کہ آج تم نے کیا کیا، تو فرماتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے آج یہ چیزیں ہو گئی۔ پھر دوسرے دن آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج کیا کیا، تو وہ شخص بولتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تیسرے دن وہ خود شرمندہ ہوتا ہے کہ آج پھر میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، پھر پوچھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں بتاؤں گا، تو وہ خود شرمسار ہو کے دھیرے دھیرے اس کی گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حکیمانہ طور سے لوگوں کو ان کے جس طرح کی انسان کا مزاج ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کیا کرتے تھے۔ وزڈم ان ڈیلنگ وتھ اینیمیز۔ فتح مکہ کے دوران بھی جو ٹریٹی آف حدیبیہ کا واقعہ ہے، ظاہری طور پر کمزور معاہدہ لگ رہا تھا، بٹ حقیقت میں بہت بڑی سیاسی دینی فتح تھی۔ ہی نیگوشیٹڈ اے پیس ٹریٹی وتھ قریش فار فتح مکہ کے دن، جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل قبضے میں تھا، تو وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، کتنے ظلم ڈھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیا، جیسے یہاں تک عام معافی دے دی کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لیا اس کو بھی عام معافی ہے۔ طائف کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، فرمایا انہیں بھوکا نہ رکھنا، انہیں اذیت نہ پہنچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیسے ریسپونڈنگ انسلٹ وتھ پیشنس، جیسے چوزنگ مرسی اوور ریونج، ریمیننگ کام ان ڈیفیکلٹ ٹائمس۔ کتنے ہی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذلیل کی گئی۔ کعبۃ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تو ابو جہل نے اونٹ کی اوچھلی لا کے آپ کی گردن پر ڈال دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے برداشت کیا اور ریونج نہیں لیا۔ آپ اپنے اخلاق سے بتایا کہ ہر جگہ جواب دینا ضروری نہیں، ہم صبر کر کے بھی خاموشی سے کتنی جنگی جیتی جا سکتے ہیں۔ اس میں حکمہ یہ تھی کہ وننگ ہارٹس تھرو مرسی۔ تو آپ کی اسٹریٹجک ڈپلومیسی بہترین تھی، ٹرائبس کے ساتھ پارٹنرشپ اور ان کے لیڈرز سے نیگوشیٹ کیا۔ قبائلوں میں جنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی ہجرت سے پہلے، دشمن کو دوستی میں بدل دیا، اینڈ ہی یونیفائڈ دا ٹرائبس آف اوس، خزرج اینڈ جوئش کلانس انٹو اے سنگل پولیٹیکل یونٹ۔ تو اینڈ ہرکل اور رومن امپائرس کو بھی لیٹرز بھیجا، جیسے شورا سے کنسلٹ کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ صلی اللہ فرماتا ہے کنسلٹ دیم ان میٹرز اینڈ وین یو ڈیسائڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ۔ جب بھی مشورہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے مشورہ کرتے تھے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر بھی یوتھ صحابہ کے ساتھ آپ نے مشورہ کر کے مدینے سے باہر جا کے جنگ احد لڑی۔ جسٹس اینڈ فیئرنیس کے معاملے میں بھی سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے تھے۔ ٹیچنگ اینڈ تربیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ بہترین تربیت کرتے، جیسے مشہور واقعہ حدیث نا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا، جب انہوں نے یمن کو روانہ کیا تو انہیں کچھ نصیحتیں کی ایز اے گورنر۔ کہا کہ لوگوں پر سختی نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، آسانیاں عطا کرنا۔ نصیحت کی کہ اوائڈ لگژری ججمنٹ اینڈ ڈیسیشن میکنگ اینڈ اجتہاد، انٹروڈیوس قرآن اینڈ سنہ ود گریجول اپروچ، کوآپریٹ ود دیم۔ تو اس طرح سے آپ ان کی تربیت بھی اس طرح سے کرتے تھے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ جی ہاں، کنیکشن بٹوین پولیٹیکل کیپٹل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک زمانے میں نا ڈیورنگ سیویئر فیمن، سخت قحط کے زمانے میں جیسے حد سرخہ یعنی چوری کی شرعی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کر دیا۔ یہ ان کی فقاہت، حکمت اور عدل اور رحم کا یہ نظیر نمونہ ہے۔ حالات کے درست فہم اور اجتہاد کیا۔ حالات غیر معمولی تھے، لوگ بھوک سے مجبور ہو کر چوری پر اتر آئے تھے۔ اسلام کا عدل رحم پر مبنی ہے، نہ کہ انتھی سزا پر مبنی نہیں ہے۔ لانگ ٹرم ٹریٹی میں بظاہر ایک طرفہ لگ رہی تھی، جیسے صلح حدیبیہ کا بھی ہم نے ذکر کیا،
بٹ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا. 10 سال کے لیے امن ہوا اور اس میں کئی لوگ اسلام قبول کیا اور کتنے ہی قبائلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ, سوشل کانٹریکٹ اینڈ پولیٹیکل ریکگنیشن, ہجرت کے بعد نئی اسلامی ریاست, اجتماعی زندگی کا قیام اور سیاسی, معاشرتی اور قانون نظام کی تشکیل بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمام فریقوں کو ایک امت, ان سے فرمایا کہ ایک امت ہوں گے, ایک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا, مذہبی آزادی دی جائے گی, عدل و انصاف اسلام کے مطابق ہوگا, جنگ و امن کے فیصلے اجتماعی ہوں گے. جیسے ہی ایلیمنیٹڈ اپوزیشن وداؤٹ وار, مطلب انہیں بغیر جنگ کے ان سے مطلب ٹرنڈ فارم, ہی ایلیمنیٹڈ اپوزیشن وداؤٹ وار ٹرنڈ فارمر انیمیز انٹو الائز. جیسے کانسٹیٹیوشن شورا میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے بھی مشورہ کیا کہ جن کے مشورے کے اوپر غزوہ خندق کھودی گئی, کیونکہ یہ عربوں کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی, کیونکہ وہاں پہ تصور نہیں تھا ایسے خندق کا. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم, تجربہ اور مشورہ چاہے کسی بھی قوم یا ثقافت سے ہو, جب تک وہ اسلام کے اصولوں سے نہ ٹکراتا ہو اس کو اپنانے کی گنجائش ہے. جیسے تو اس طرح سے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ہاں, مینٹل کیپٹل. مینٹل کیپٹل نیکسٹ سلائڈ. ہاں جی, مینٹل کیپٹل اینڈ حکمہ میں فہم اور فیصلہ سازی ایک قوم کا تعلیمی معیار, تحقیق ادارے اور فکری لیڈر اس کے جیسے سرمایہ ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل پہ حضرت علی کا ایک زرہ گم ہو گیا اور کچھ دن بعد وہ ایک عیسائی شخص کے پاس دیکھی گئی. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے, نہ تو میں نے اسے بیچا ہے اور نہ ہی اس کو میں نے تحفے میں کسی کو دی ہے. لیکن وہ عیسائی بولا نہیں, یہ تو زرہ میری ہے اور یہ میرے قبضے میں ہے. یہ معاملہ عدالت میں گیا. جو جج نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں, میرا بیٹا حسین ہے اور میرا غلام ہے. تو جج نے بتایا کہ اسلام میں تو بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. تو اس بنیاد پر فیصلہ عیسائی کے حق میں چلا گیا. تو یہ فیصلہ دیکھ کر عیسائی حیران رہ گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کیا. حضرت علی تن کے حکمت اور مینٹل شارپنیس نے دعوے کے رول کو پلے کیا. مینٹل بریلینس alone can be dangerous without حکمہ. True intelligence is not knowing but in knowing how and when to act. یہ واقع البدایہ والنہایہ میں ہے. جیسے نیکسٹ سلائڈ, فائنینشیل کیپٹل. جی, مورل کیپٹل کا بھی ہم نے ذکر کیا. ہاں جی, فائنینشیل کیپٹل میں جب مہاجرین مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ تھا. صرف ایک ہی جیسے ایسے میٹھا پانی کا کنواں تھا بحیرہ روما, جو ایک یہودی شخص کی ملکیت تھا. وہ اس پانی کو مہنگے داموں میں فروخت کر رہا تھا اور مسلمان شدید تکلیف میں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدا اور اس کو وقف کر دیا. تو اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور بھائی چارہ بڑھایا. تو یہودی سوداگر کا جیسے انحصار ختم کیا. جیسے وہ مال سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو حکمت کے پہلو سے اس میں صاف نظر آتا ہے. سرا کے واقعات حکمت سے بھرے پڑے ہیں. تو ہمیں بھی نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی حکمت سے نوازے. اس کے لیے چند ایکشنیبل سٹیپس ہیں, عملی اقدامات. سیرا کو پڑھیں ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور بات چیت کا انداز سیکھیں. وقت کا انتخاب بہت اہم ہے. بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں مگر غلط وقت پر نقصان دیتی ہیں. دوسروں کے جذبات کو سمجھیں, ہر بات کو فوری نہ کہیں. علم حاصل کریں کیونکہ علم کے بغیر حکمت نہیں ملتی. رد عمل سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیں. سوچیں کہ آپ کا جواب فائدہ دے گا یا نقصان. حکمت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ حکمت ہمیں بھی حکمت ملے. لائف کو ایک پرپسفل لائف بنائیں. اینڈ ایک لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی, علم سیکھنا آسان ہے لیکن حکمت اپنانا ایمان, ضبط اور خلوص مانگتا ہے. جیسے حکمت از ڈیوائن پریکٹیکل وزڈم روٹڈ ان ریولیشن. Philosophy is human reasoning based on intellectual speculation. Hikmah is like a compass given by Allah. Philosophy is like a map drawn by man. You can use both, but without hikmah, even the best map can lead you astray. Jazakumullahu khairan. Conclusion. جی, تو کوشچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں.
اور کوشش یہ کیجیے گا کہ پرسائز اور ہیلو ہاں جی، السلام علیکم۔ جی علی آپ کی آواز آ رہی ہے، کوشچن کیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ میرا نا 2 کوشچنز ہیں میرے۔ ایک کوشچن یہ ہے میرا کہ حکمت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ صرف ایک، جیسے انہوں نے بولا نا کہ بیسٹ مین بھی جو ہے وہ غلط راہ پہ لے جا سکتا ہے، تو حکمت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سرٹیفائی کون کرتا ہے کہ اب اللہ کے نبی کے بعد تو ڈائریکٹ وہی تو نہیں آتی، تو اب حکمہ کا کیا مطلب کرائٹیریا ہوگا؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی کہ بھی ہاں میں حکمت پہ ہوں کہ نہیں ہوں، یا کہ کوئی شخص جو ہے وہ حکمت بھری بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ حکمت بھری ہے کہ نہیں ہے، یا اس کے ڈیسیژنس؟ تو یہ کیسے آپ سرٹیفائی کریں گے یا ویلیڈیٹ کریں گے؟ اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ وہ تو ہر بندہ ہی اپنی نظر میں جو ہے اپنی حکمت پہ ہو، لیکن ایکچوئل میں کسی کو کیا پتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے وہ ساحل عدیم صاحب کہتے ہیں نا کہ مفتیوں کے پاس، اسکالرس کے پاس نالج بہت ہے لیکن وہ خسیس ہوئے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایس اس پہ کب کام کرے گا، پولیٹیکل ایکٹیویزم پہ؟ کیونکہ آپ کا جتنا مرضی آپ اسٹڈی کر لو، آپ کا وہ جو نالج جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یا آپ کی تھنکنگ کا یا آپ کی جو شعور کا ٹیسٹ تبھی ہوتا ہے جب آپ ایکچوئل کیسز پہ بات کرتے ہو یا ایکچوئل ریئل لائف میں اپنی اوپینین قائم کرتے ہو، تو وہ اس پہ کب کام ہوگا؟ یہ تو باتیں۔ جی، ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حکمہ پہ ہیں، ہماری جو سوچ صحیح ہے؟ تو یہ تو سب سے بڑا قرآن حدیث ٹیچنگس ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگس ہیں، صحابہ کے پریکٹس ہے، تو یہی بتائیں گے کہ ہم صحیح رول پلے کر رہے ہیں یا ہمارا راستہ غلط ہے یا ہم صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو قرآن، سنت، حدیثیں الحمدللہ موجود ہیں، اور ایک فطرت سلیمہ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کے جس میں جو شرک آلودگی سے پاک ہے، جو آنےسٹ ہے، تو اس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ڈیوائن دے بھی دیتے ہیں کہ فطرت سلیمہ پہ اس پہ رکھتے ہیں وہ۔ ہمارے پاس سب سے بڑا تو قرآن حدیث ہے نا جج کرنے کے لیے، صحابہ۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی بیسس پہ اور حدیثوں کی بیسس پہ لبرلز جو ہیں وہ مکمل دین کی ایک 180 ڈگری جو ہے نا وہ تصویر پیش کرتے ہیں آرتھوڈاکس مسلم سے۔ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلم ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان کے لیے بس بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بینگ سیکولر ہونا جو ہے وہ لادینیت ہے ہی نہیں، ریلیجن جو ہے وہ اسٹیٹ کے میٹرز میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی نظر میں کہتے ہیں کہ لبرلز کہ ہم نے جو ہے حدیثوں سے، قرآن سے یہ سیکھا ہے۔ تو بیسیکلی تو سرٹیفائی تو نہیں کر سکتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی انٹرپریٹیشن ہی ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے کون سا سرٹیفکیٹ ملا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اسکالرز آپس میں بیسیکلی ہم سرٹیفائی تو نہیں کر سکتے نا، ہم بیسیکلی بیسٹ ہیومن انٹرپریٹیشن ہی ہوگی نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے۔ تو ہاں، نہیں یہ جی نہیں، اب یہ تو ہے نا، اب ایک حکمت یہیں پہ دیکھیے، اب کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہوا، اس کا بدلہ تو ہر چیز میں تو، دنیا میں تو نہیں ملتا نا، اس کو کہیں نہ کہیں اس کو آخرت پہ اس کو یقین کرنا پڑے گا۔ تو جیسے اس ایک حکمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے کہ اگر اپنے پہ جب بن آتی ہے تو انسان کیسے ریاکٹ کرتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں نا، جیسے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، مشہور واقعہ تھا نا، جو ان کے ساتھ ایتھیسٹ کچھ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ اسلام مطلب خدا کون ہے بنانے والا، سو اینڈ سو، تو اس طرح سے لانگ اسٹوری شارٹ کیا ہے، تو ایک ڈیبیٹ کا ایک وقت طے مقرر کرتے ہیں، تو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جان بوجھ کے وہ تھوڑا دیر سے پہنچتے ہیں، تو وہ ایتھیسٹ بولتے ہیں، مطلب مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ چلو یہ آنے سے پہلے ہی ہار گئے، ان سے اب کیا ڈیبیٹ کرنا۔ تو وہ آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کتنے لیٹ کیوں آگے؟ تو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، تو میں جب نکل رہا تھا راستے میں تو دو جھاڑ جیسے چل کے آئے میرے پاس سم تھنگ، پھر بعد میں وہ اپنے آپ کشتی بن گئی، پھر بعد میں مجھے کچھ رکاوٹیں آ گئی، پھر میں ایسے آتے تھے، کچھ ایسا کچھ بنا گیا تو وہ بولتے ہیں وہ جھاڑ کیسے اپنے آپ بن جائے گا، کشتی کیسے اپنے آپ بن جائے گی؟ تو اس طرح سے تو وہ بولتے ہیں اسی طرح سے اپنے آپ کوئی نہیں بنے گا، ہر چیز کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک سپریم طاقت ہے۔ تو اس طرح سے ڈیبیٹ وہ کرتے ہیں نا، تو ایسے کئی ہمارے سامنے، مطلب ہم اس طرح سے انٹلیکچولی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ان سے۔
اگر فطرت سلیمہ ہے تو الحمدللہ مان جائے گا، اگر کجی ہے اس میں تو آپ لاکھ کوشش کر لیں نہیں مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نہیں مانے، مطلب اپنے چاچا کو کنونس نہیں کر سکے۔ یہ تو مطلب ہر چیز اللہ ہدایت تو فائنلی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت۔ جی اگر اس کے علاوہ کسی کا کوشچن ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر دیجیے۔ اگر کسی کا کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کر دیجیے کائنڈلی۔ ایک بردر شارق جو ہے نا چیٹ میں میسج آیا تھا، لیکن اگر آپ پر آ جائیں تو بڑھے گا۔ یہ کوشچن ہے جی، اسمارٹ مائنڈیڈ بندے کو ہی حکمت والا بولیں گے؟ اگر آپ کو سمجھ آئی کوشچن تو۔ جی مجھے سنائی کچھ نہیں دیا۔ اسمارٹ مائنڈیڈ بندہ ہے نا، اسمارٹ مائنڈیڈ بندہ، تو اس کو ہی حکمت والا بولیں گے کہ اس کے پاس ہی حکمت ہے، یا اس کے علاوہ اسمارٹ بندہ نہیں، اسمارٹ مائنڈیڈ بندہ نہیں ہے تو کیا اس کو بھی حکمت والا بول سکتے ہیں؟ اگر اسمارٹ وہی ہے نا، مینٹل شارپنیس کہیں آپ کو غلط بھی لے جا سکتا ہے، جب تک حالانکہ حکمت تو ایک کچھ ڈیوائن ایک عطا اللہ تعالیٰ سے گفٹ ہوتی ہے وہ، جیسے نبیوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کو ہم نے حکمت سے نوازا، تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ ان کی معجزت دینے کے باوجود حکمت کا الگ سے ذکر کیا گیا، مطلب وہ حکمت کچھ خاص ڈیوائن ہوتی ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ حکمت، جیسے بھلے برے حلال حرام نفع نقصان کی تمیز تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ آنیسٹ ہے تو وہ اس کا رویہ الگ ہوگا، کوئی مکار ہے تو اس کا کچھ چال میں الگ ہوگی، کیونکہ یہ انسانی فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبلٹ کر دیا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس طرح سے حکمت کہ مطلب ایک آنیسٹ آپ کی فطرت آنسر دیتی ہے وہ چیزوں کو، ہاں یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندے کی باتوں میں اثر ہے۔ کچھ مکار چال باز تو ان لوگوں کی آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہاں یہ کچھ اسمارٹلی کیا پلے کر رہا ہے۔ اور ایک اور لاسٹ کوشچن چیٹ میں کوشچن آیا کہ ہم قرآن و سیرت سے بات کریں گے ڈیوائن نالج، اس کے آگے ہمیں نالج کچھ نہیں۔ سیکولرز کو یہ کہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے لاز صحیح ہیں یا اللہ کے، یہ شاید کانٹرا آرگومنٹ جی ہے۔ جی، انسان کے بنائے ہوئے لاز ہر زمانے میں تبدیل ہوتے رہیں گے نا، کوئی یہ ایک لا تو نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ جب کہ اللہ سبحانہ جب کوئی چیز کو مشین کو بنایا، اللہ سبحانہ اس کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ انسان کے ساتھ کون سا معاملہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے، تو مطلب آخر میں جا کے ہمیں وہیں پہ اگری کرنا پڑے گا، کیونکہ انسان آج ایک لا بناتا ہے، کل ایک بناتا ہے، کل ایک بناتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ انسانی میں دیکھو LGBT کو کوئی کنٹری صحیح بولتا، کوئی کنٹری مطلب صحیح نہیں، مطلب اس طرح سے سارے انسان ایک فیصلے پہ بھی متفق نہیں ہے نا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان صحیح ہیں؟ تو محمد مدثر صاحب آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا کوشچن وعلیکم یہ ہے السلام۔ کہ میری آج یہاں پہ نا، میں یہاں پہ فرسٹ سیشن لے رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں یہ کس طرح ہم لے کے چلتے ہوتے ہیں، اور ان کا مین موٹیو کیا ہوتا ہے، اور یہ یتلو علی آیاتی جو آیت ہے اس کے اوپر ہی ہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے بس۔ جی اس میں جو ہے نا ہم مختلف ہم نے کمپارٹمنٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ہمارے 4 کمپارٹمنٹس ہیں نا، اس کے اوپر پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، یتلو علیہم آیات جس طرح ہو گیا، والحکمہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا انفارمیشن سیشن بھی ہوتا ہے، جس میں ہم انفارمیشن سیشن فار ایگزامپل فزکس کے ریلیٹڈ، بایو کے ریلیٹڈ، اور کوئی بھی قرآن مجید کے تھرو ہم اس کو بتاتے ہیں۔ یا جی سو ابھی پھر اینڈ کرتے ہیں اس کو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سیشن کے ساتھ، اور آپ سب کا بہت بہت اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔